اب میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ اسرائیل سے پوچھا کہ کبھی آپ کو افسوس ہوا کسی کی روح نکالتے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ 2 دفعہ مجھے افسوس ہوا۔ ایک دفعہ تب افسوس ہوا کہ جب ایک کشتی ڈوب رہی تھی اور ایک ماں نے ایک چھوٹے بچے کو جنم دیا تھا، اور ماں کی بچے کی ضرورت تھی اور بچے کو ماں کی ضرورت تھی، اور وہ بچہ جو ہے آپ نے کہا بچے کی روح نہ نکالنا، باقیوں کی نکال لو۔ ایک تب افسوس ہوا کہ وہ کیسے سروائیو کرتا، اور ایک تب افسوس ہوا جب ایک بندے نے جنت بنائی بڑے سال لگا کے، اور اس نے دروازے کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھا، آپ نے روح نکال لی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ بچہ وہی ہے، وہ بچہ وہی ہے جو وہ بادشاہ تھا جس کی روح نکالی تھی، اور اس نے میری نافرمانی کی تھی، اس نے خدا بننے کی کوشش کی تھی، جنت بنانے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے اس کو اس طرح سزا دی۔ یہ واقعہ کیا ہے، کیا ہوا تھا، کس طرح پیش آیا، یہ سب میں آپ کو آج کی ویڈیو میں کے اندر بتاؤں گا۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو نالج دوں گا۔ بنو امیہ کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، اس سے مروی ہے کہ وہ جو ہے اس کا اونٹ گم گیا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں راستوں سے ہوتا وہ ایک جگہ پہنچتا ہے۔ اس جگہ پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، دروازے پہ جو ہے ہر طرح کے پتھر لگے ہیں، اور جب وہ کھولتا ہے اندر نہر بہہ رہی ہے، جس طرح جنت کا بتایا گیا تھا اسی طرح اندر چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے شاید دنیا میں جنت دیکھ لی، اور وہاں سے وہ کچھ چیزیں اٹھاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اور آ کے وہ وہاں پہ واقعہ بتاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی کیا تھا، یہ بھی اسی پروگرام کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر آئے تھے۔ قوم عاد کا جو بادشاہ عاد تھا نا، جو سردار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا، ایک کا نام شداد تھا۔ کیا نام تھا؟ شدید اور شداد۔ جو شدید تھا اس نے کوئی تھوڑے عرصے ہی حکومت کی اور پھر مر گیا۔ شداد نے لمبی حکومت کی۔ شداد کون تھا؟ جب شداد پیدا ہونے والا تھا تو قوم عاد کے سردار کی بیوی کسی کام سے جو ہے وہ دوسرے شہر جا رہی ہوتی ہے، تو اس کشتی کے اندر جو ہے طوفان آتا ہے سمندر میں، اس کشتی کے اندر جتنے لوگ ہیں سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور وہ بچہ اس کنارے پہ آتا ہے جس کا اسرائیل نے کہا تھا مجھے افسوس ہوا۔ وہ ایک شخص اس کو اٹھا لیتا ہے، جب اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، ابھی وہ جنگل میں ہوتا ہے، تو قوم عاد کے سردار، کیونکہ میں نے بتایا قوم عاد کا بڑا رعب تھا، بڑا خوف تھا، تو قوم عاد کے سردار نے کہا کہ پوری کرۂ ارض کے اوپر دیکھو کہ میری بیوی کہاں پہ اور وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ کہاں پہ ہے۔ جب اس کو تلاش میں گئے تو وہ رستے میں ایک خیمے کے اندر ایک بندہ ایک بچہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اسے دریافت کرتا ہے کہ اس طرح کشتی میں عورت تھی، اس طرح لوگ جا رہے تھے، وہ قافلہ کہاں گیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ قافلہ تو جو ہے سب کے سب مر گئے، لیکن اس عورت نے ایک بچہ پیدا کیا تھا، وہ بچہ یہ ہے، یہ وہی شداد ہے۔ وہ اس کو قوم عاد کے سردار کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اب یہ شداد بڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ دور ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتایا نا میں نے آپ کو، حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں بچوں، ان کو کیا اس کو تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہو، آپ اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کو ایک مانو۔ اور شداد ایک اچھا بادشاہ تھا، اس کے دور کے اندر اتنا انصاف تھا کہ کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، اتنا انصاف تھا۔ لیکن کیا کیا اس نے بھی؟ کفر اختیار کیا، شرک کیا، جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اس کو تبلیغ کے لیے گئے تو اس نے کہا اگر میں شرک نہیں کروں گا، اللہ کی طرف رجوع کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا آپ کو جنت ملے گی۔ ان کا جنت میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا جنت میں نہر ہوتی ہے، جنت میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اسے ہم اندر جائیں گے، اس دروازے پہ اس طرح پتھر لگے ہوئے ہیں، سب بتایا، زعفران، یہ ہر چیز بتائی کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ان کا یہ تم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہو کہ میں جنت اللہ جیسی بنا سکتا ہوں، تو بنا کے دکھاؤ۔ تو سردار نے شداد نے کیا کہ کیونکہ میں نے بتایا تھا قوم ہود کا بڑا رعب تھا، بڑا خوف تھا، کیونکہ ان کے قد بڑے تھے، طاقت زیادہ تھی، تو پورے کرۂ ارض پہ حکم دیا کہ جس بندے کے پاس جتنی چاندی ہے، جتنا پتھر ہے، جو کچھ ہے،
زعفران ہے، جو ہے سب اکٹھا کرو اور اللہ کی جنت جیسی ایک جنت تیار کرو. کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ پہلی بار جب خوبصورت گھر بننا شروع ہے وہ قوم عاد کے دور میں ہوئے تھے، اور ان کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کس طرح خوبصورت طریقے سے گھر بناتے تھے بڑے بڑے. سب لوگوں نے یہاں تک آتا ہے کہ ایک بیچاری بیوہ عورت تھی جس کے پاس چند چاندی کے سکے تھے، وہ بھی اسے چھین لیے گئے اور تمام چاندی ہر چیز لا کے جو ہے وہاں پہ رکھ دی گئی. بڑے سال لگا کے جب وہ جنت تیار ہو گئی تو اس نے کہا جنت میں تو حوریں بھی ہوتی ہیں، حوروں کا بھی بتایا تھا حضرت حود علیہ السلام نے. اس نے کیا کیا کہ تمام علاقے کی جو خوبصورت عورتیں تھیں، خوبصورت مرد تھے، ان کو ہی پکڑ لیا، آ جاؤ تم بھی ساتھ جنت میں میرے ساتھ جاؤ. جب وہ جنت کے دروازے پہ جانے لگا تو سامنے حضرت اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا اس کی روح قبض کر لو. جب اسرائیل نے پوچھا نا جنت بنائی ایک بندے نے اتنے سال لگا کے آپ نے اندر نہیں گھسنے دیا، اس کی روح قبض کر لو. جب اس کی روح قبض کرنے کے دروازے پہ تو نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہاری روح نکالنے آیا ہوں. تو وہ رونے لگ پڑا شداد کہ میں نے بڑی میرے سے جنت بنائی، مجھے اندر جانے دو. انہوں نے کہا نہیں. ابھی اس کا ایک پاؤں اونٹ اس کے گھوڑے کے اوپر تھا اور ایک پاؤں جو اتر رہا تھا، اور وہیں پہ اس کی جو ہے وہ روح قبض کر لی. اور جو باقی لوگ تھے ایک آواز آتی ہے آسمان سے، اس آواز سے وہ لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اسی بات پہ میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو یاد کرایا تھا حضرت حود علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی قوم کو کہتے تھے کہ شداد کے ساتھ کیا ہوا تمہیں یاد ہے جب ان کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا. تو یہ وہی شداد ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام دیکھو کہ ایک بچے کو کس طرح بچایا، پھر بادشاہ بنایا، پھر اتنی زیادہ طاقت دے دی کہ اسی طاقت کے خود بھی اظہار کر رہے ہیں، اور کس طرح تباہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایسا کوئی عمل کریں کہ ہم اپنے آپ خدائی کا دعویٰ کریں تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جس نے کاٹی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہوگا. تو اس کے لیے اجازت ہے.